حمید کا شہر افاق ناول کمانڈو کا قسط نمبر 3 آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اب میں وہاں جتنی جلدی ہو سکے فرار ہو جانا چاہتا تھا۔ کرونڈیا کسی وقت بھی آ سکتا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور کاؤنٹر کے سامنے ٹہلنے لگا۔ میں نے سگریٹ سلگارے اور سکون سے ٹہلتا ہوا ہوٹل کی سیڑھی سے اتر کر بازار میں آ گیا۔ میں یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے میں سامنے والی دکان پر پان کھانے جا رہا ہوں۔ سردی کی وجہ سے بازار خالی تھا۔ پان والے ہندو کی دکان کھلی ہوئی تھی۔ دو تین گاہک کھڑے تھے۔ جدھر کرونڈیا گیا تھا میں الٹے رخ رامباغ والے چوک کی طرف چل دیا۔ چند قدم آہستہ آہستہ چلنے کے بعد میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور رامباغ کے چوراہے میں پہنچ گیا۔ دائیں جانب رامباغ کا پولیس اسٹیشن تھا جس کے باہر ایک سپاہی رائفل تامے پہرا دے رہا تھا۔ میں خاموشی اور بے نیازی سے گزر کر گرجا گھر کے گندے نالے پر پہنچ گیا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا میں گندے نالے کے پہلو سے ہو کر جی ٹی روڈ پر آ گیا۔ یہاں دکانیں بند تھی۔ سڑک پر سے کبھی کبھی کوئی مسافر بس یا سائیکل رکشہ گزر جاتا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کسی بھی وقت کرونڈیا میری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا اور مجھے ہلاک کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ میں امرتسر شہر کے جغرافیہ سے واقف تھا اور شہر میں دوبارہ آوارہ گردی کر چکا تھا۔ میں نے ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے کی بجائے جی ٹی روڈ پر چلنا شروع کر دیا۔ سڑک پر کافی فاصلے سے بتیاں روشن تھی اور ٹھنڈ اور دھند کی وجہ سے ان کی روشنی زیادہ دیر تک نہیں جا رہی تھی۔ رام تلائی والی باولی پیچھے رہ گیا۔ مجھے ایک بہت بڑا خطرہ درپیش تھا۔ رات کو گشت کرنے والے سپاہیوں کا کوئی بھی دستہ مجھے مل سکتا تھا۔ میری جیب میں 100 کے باہری 3 نوٹوں کی گڈی تھی۔ سپاہی مجھے پکڑ کر تانے لے جا سکتے تھے یا پھر مجھے اس رقم سے محروم بھی کر سکتی تھی جس کا مجھے اشد ضرورت تھی۔ میری بائیں جانب ایک میدان تھا۔ یہاں کبھی بیساکھی کا میلہ لگا کرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس میدان کے آگے جا کر دلی کی طرف جاتی ریلوے لائن آ جاتی۔ میدان میں گھاس کہر کی وجہ سے گیلی تھی۔ اندھیرا میرے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ یہ اندھیرا مجھے تحفظ دے رہا تھا۔ میں آگے بڑھتا گیا۔ ریلوے لائن آ گئی۔ میں پتھروں کی ڈال پر چڑھ کر ریلوے لائن کی دوسری طرف اتر گیا۔ ذرا آگے جا کر ایک ریلوے لائن بٹالہ ہوشیار پور کی طرف مڑ جاتی تھی۔ یہی ریلوے لائن تھی جو سیدھی پٹھان کوٹ جاتی تھی۔ میں پیدل پٹھان کوٹ نہیں جا سکتا تھا تاہم سب سے پہلے قریبی ریلوے اسٹیشن پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ پٹھان کوٹ کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے ریلوے اسٹیشن بٹالہ آتا تھا۔ بٹالہ قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کا بہت بڑا اور صنعتی قصبہ تھا۔ پاکستان بنا تو اس قصبے کے مسلمان یا تو شہید کر دیے گئے اور یا اپنی جانیں بچا کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گئے۔ اب یہاں زیادہ تر سکھوں کی آبادی تھی اور وہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ جب میں قیام پاکستان کے بعد ویزا لے کر دوسری بار امرتسر آیا تو بٹالہ کی بھی سیر کی تھی۔ یا ایک مسجد میں میری ملاقات ایک کشمیری مولوی صاحب سے ہوئی تھی جن کا نام احد جو تھا۔ وہ بٹالہ میں محنت مزدوری کرنے والے سری نگر سے آئے ہوئے کشمیری مسلمان مزدوروں کو درس قرآن دیتے تھے۔ میں ان کے پاس جانے کا خیال لے کر ریلوے لائن کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ میں ریلوے لائن سے اتر کر چل رہا تھا۔ چلنے کی وجہ سے سردی کا احساس کم ہو گیا۔ دن میں 15-20 قدموں کے فاصلے کی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سرد رات کے اندھیرے میں کئی کچے مکان دھندلے نظر آ جاتے۔ ایک بیل گاڑی جس پر ہمارا سامان لدا ہوا تھا ریلوے لائن کے قریب کھیت کے کنارے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک کتا بھونکنے لگا۔ وہ بیل گاڑی کے نیچے سو رہا تھا کہ میری بو پا کر ہوشیار ہو گیا۔ میں نے اپنی سفر جاری رکھا۔ کتا کچھ دیر بھونکنے کے بعد واپس جا کر سو گیا۔ میری کلائی پر گڑی بندھی تھی جس کی سوئیاں دھندلی چمک رہی تھی۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ کرونڈیا کو اب تک پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اس کے روپے لے کر فرار ہو گیا ہوں۔ وہ ضرور میری تلاش میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے آدمی مجھے ریلوے اسٹیشن پر تلاش کر رہے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں فیصلہ کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہو کہ اپنی رقم لاہور کے لیڈر سے میرے پھیرے کی اجرت سے وصول کر لے گا۔ بہرحال اتنا مجھے اطمینان تھا کہ کم از کم بٹالہ جانے والی ریلوے لائن کی طرف نہیں آئے گا۔ مگر بٹالہ ابھی دور تھا۔ جوانی کا خون تھا۔ مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی اور میرا پیدل سفر جاری تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے قیام پاکستان یعنی اگست 1947 میں مسلمانوں کے لٹے پٹے قافلے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان پر جگہ جگہ حملے ہوئے، عورتیں اغوا کر لی گئی اور مردوں کو شہید کر دیا گیا۔ مجھے ویران رات کے سناٹے میں مسلمان عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی دینے لگی اور میں سر سے پاؤں تک گم گیا۔ میں چلتے چلتے تک کر ایک جگہ سستانے بیٹھ گیا اور جیب سے گڈی نکال کر نوٹ گننے لگا۔ 4,500 کی رقم تھی۔ گویا میرے پیرے کے 10,000 میں 4,500 کم تھے۔
لیکن میرے لیے یہی رقم کافی تھی اور میں اسے اپنے مشن کے لیے بہت سے کام لے سکتا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد میں پھر چل پڑا۔ 11 بج گئے تھے۔ 1:30 بجے رات میں پھر ایک جگہ سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ میرے پاس ریوالور بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا مجھے ریوالور ساتھ لے آنا چاہیے تھا۔ میں پھر چل پڑا۔ رات کے 3 بجے دور سے بٹالہ کی اونچی دیوار اندھیرے میں ابلتی نظر آنے لگی۔ قصبے کے باہر ایک بتی بھی روشن تھی۔ جب میں بٹالہ کے رنجیت سنگھ دروازے کی طرف بڑھا تو 2 کتے بھونکتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ میں نے انہیں پتھر پھینک کر بھگا دیا۔ بٹالہ کے قصبے کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بازار سنسان تھے۔ میں بٹالہ کی واحد مسجد کی طرف بڑھنے لگا۔ یا کئی ایک مسجدیں ہوا کرتی تھی مگر قیام پاکستان کے بعد صرف ایک مسجد سری نگر کے کشمیری مولوی احد جو کے حصے میں آئی۔ باقی مسجدوں پر ہندو اور سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک سکھ چوکیدار لٹ زمین پر پٹکتا اور آواز لگاتا ہوا میرے قریب سے گزرتا بولا، کون ہو جوان؟ میں نے کمبل اپنے سر پر اس طرح ڈال رکھا تھا کہ میرے ماتھے کا تلک نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی میرا لباس ہندوانہ تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مندر دیوی بدر کالی کی پوجا کرنے جا رہا ہوں مہاراج جی۔ لالا اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ مہاراج ویدوں کا پاٹ کرنا ہے، برہمن ہو کائست برہمن ہو جی، منتروں کا جاپ بھی کرنا ہے۔ میں نے فوراً کہا، جاؤ جاؤ لالا دماغ نہ کھاؤ۔ سکھ چوکیدار یہ کہہ کر لٹ زمین پر مارتا آگے بڑھ گیا۔ میں تیزی سے بازار میں گھوم کر ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ گلی آگے جا کر اس بازار میں آ جاتی تھی جس کی ٹکڑ پر مسجد تھی۔ مسجد کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے آہستہ سے دستک دی۔ میری ٹانگیں تکان سے چور ہو رہی تھی، نیند غائب تھی اور پاؤں دکھ رہے تھے۔ ایک جوتا بھی پھٹ گیا تھا۔ میں نے 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ غالباً مولوی صاحب حجرے میں لحاف اڑے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں دستک بھی آہستہ آہستہ دے رہا تھا۔ میں دیوار سے مسجد کی صحن میں اتر گیا۔ صحن کا فرش برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ سامنے مسجد کے محرابی 2 دروازے تھے جن پر نمدے پڑے ہوئے تھے۔ ایک جانب مولوی صاحب کا حجرہ تھا، حجرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ تیسری دستک پر اندر سے آواز آئی، کون ہے بھائی؟ میں نے کواڑ کے درس کے ساتھ منہ لگا کر کہا، السلام علیکم مولوی صاحب، دروازہ کھولیے، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اس وقت کیا کام آ پڑا ہے بھائی؟ کون ہو تم؟ میں مسلمان ہوں، دروازہ تو کھولیے، میں ٹٹر رہا ہوں۔ حجرے میں خاموشی چھا گئی، پھر دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک سفیدریش نورانی صورت والا سرخ سفید امام مسجد کھڑا مجھے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ مولوی صاحب نے میرے کپڑوں اور ماتھے کی تلک سے اندازہ لگایا کہ میں ہندو ہوں۔ کہنے لگا، لالا جی آپ تو ہندو ہیں، آپ نے السلام علیکم بھی کہا، کیا بات ہے اور آپ اتنی رات گئے مسجد میں کیا لینے آئے ہیں؟ مولوی صاحب میں ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہوں، اندر آنے کی اجازت ہے تو سب کچھ بتاؤں گا۔ مولوی صاحب پیچھے ہٹ گئے، آ جاؤ۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا تو میں نمدے پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب کچھ پریشان سے تھے، بھائی تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو تو تم نے ہندو جیسا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ میں نے مولوی صاحب کو ایک فرضی کہانی سنائی۔ کہانی پہلے ہی تیار کر رکھی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ہندوانے بیس میں غیر قانونی طور پر انڈیا کا بارڈر کراس کر کے آیا ہوں۔ میرے والدین پاکستان میں دفن ہے، وہ پٹھانکوٹ کے رہنے والے ہیں۔ ہماری وہاں ایک حویلی تھی جس کی ایک کوٹڑی میں انہیں بھارت سے ہجرت کرتے وقت زیوروں کی ایک گٹھری دفن کر دی گئی تھی۔ وہ اکثر اس گٹھری کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد میں اکیلا رہ گیا اور مجھے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب بڑا ہوا تو خیال آیا کہ کیوں نہ پٹھانکوٹ جا کر اپنے باپ کی حویلی سے وہ زیورات نکال کر لے آؤ۔ اس خیال سے میں نے ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میں نے ایک اسمگلر سے ساز بازی کی اور اس نے مجھے بارڈر کراس کرایا اور میں امرتسر ریلوے اسٹیشن پر پٹھانکوٹ جانے والی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک سکھ سپاہی کو مجھ پر شبہ ہو گیا، لیکن میں وہاں سے بھاگ اٹھا اور اب امرتسر سے پیدل ہی ان کے پاس آیا ہوں۔ مولوی صاحب مجھے شکی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بولے، تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا؟ اس سے پہلے میں ایک بار امرتسر کا چکر لگا چکا ہوں، تب میں بٹالہ بھی آیا تھا اور میں نے یہ مسجد بھی دیکھی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ بٹالہ میں صرف یہی ایک ایسی مسجد ہے جہاں ایک کشمیری مسلمان مولانا باجماعت نماز پڑھاتے تھے۔ دیکھو بھائی، اگر میں تمہاری کہانی سچ مان لوں تو بھی میں سوائے اس کے کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ تمہیں رات اپنے حجرے میں رہنے کی اجازت دے دوں اور صبح رخصت کر دوں۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے پاکستانی کو پناہ دے رکھی ہے تو پولیس نہ صرف مجھے گرفتار کر لے گی بلکہ وہ اس مسجد پر بھی قبضہ کر لے گی اور یہاں جو 5 وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے مسلمان اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔
اس لیے گزارش ہے کہ اب تم آرام کرو اور دن نکلتے ہی پٹھانکوٹ جانے والی ریل پر سوار ہو جاؤ، اور خدا کے لیے کسی سے یہ ذکر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں اپنے حجرے میں پناہ دی تھی۔ میں خود بھی مولوی صاحب کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ دیر ہوا آرام کر کے آگے روانہ ہو جاؤ۔ مولوی صاحب کی گھبراہٹ بھی درست تھی، ایک پاکستانی جاسوس کو پناہ دینے کے جرم میں انہیں قید بھی ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے مجھے پر پاکستان جاسوس ہونے کا لیبل بڑے آسانی سے چسپاں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ جیسے فرماتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، یہ کمبل لے لو۔ حجرہ کافی گرم تھا، میں کمبل اوڑھ کر وہی نمدے پر لیٹ گیا۔ صبح 10 بجے میری آنکھ کھلی، مولوی صاحب حجرے میں نہیں تھے، حجرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے کھولنا چاہا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ کہیں مولوی صاحب پولیس کو اطلاع دینے تو نہیں چلے گئے۔ میرا دل خوف سے بیٹھنے لگا، فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اگر پولیس اندر داخل ہوئی تو پوری قوت سے بھاگ نکلوں گا۔ دروازہ کھلا اور مولوی صاحب اکیلے ہی اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور بولے تو بھائی تمہارے لیے پوریا لایا ہو، پہلے تم منہ ہاتھ دھو لو، مگر یہ ماتھے کا تلک فوراً پونچھ ڈالو۔ انہوں نے مجھے گرم پانی لا کر دیا، میں نے نلک پونچھ ڈالا۔ مولوی صاحب مجھے مسجد کے غسل خانے میں لے گیا۔ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر واپس آ جاؤ، خبردار کسی سے بات مت کرنا۔ مسجد خالی تھی، کنویں کے پاس غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو ایک آدمی پہلے سے باہر کھڑا شاید غسل خانہ خالی ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کا لباس کشمیری مزدوروں جیسا تھا۔ میری طرف دیکھ کر بولا اجنبی لگتے ہو، سری نگر سے آئے ہو، کب آئے ہو بھائی؟ میں نے مختصراً الفاظ میں کہا کہ آج ہی آئے ہو، اور سیدھا مولوی صاحب کے حجرے میں آ گیا۔ مولوی صاحب دروازے میں بیٹھے تھے، اندر آئے تو بولے اسد جو کیا کہہ رہا تھا تمہیں پوچھ رہا تھا کہ سری نگر سے آئے ہو، کب آئے ہو؟ میں نے کہا آج ہی آئے ہو۔ مولوی صاحب نے اطمینان کی سانس لی، مگر ان کے چہرے پر اب بھی گھبراہٹ کے آثار تھے۔ کہنے لگے جلدی سے ناشتہ کرو، اور یہ میں نے تمہارے لیے 20 روپیہ نکال کر رکھ دیے، اس میں تمہارا ریل کا کرایہ شامل ہے۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور ان کے 20 روپے ہی کہہ کر لوٹا دیے کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ جب میں جانے لگا تو مولوی صاحب مجھے گلے لگائے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی مجھے معاف کر دینا، تم ہمارے محبوب اسلامی ملک پاکستان سے آئے تھے، مگر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکا، کوئی خدمت نہیں کر سکا۔ میں بے بس ہوں، میں مولوی صاحب کے خلوص اور محبت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے ان ملک کی مجبوریوں کا احساس تھا۔ وہ ایک ایسے ملک میں نماز روزہ اور درس قرآن کی مشغل سے روشن کیے ہوئے تھے جہاں قدم قدم پر اسلام کے دشمن خنجر بدست تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا مولوی صاحب میرے حق میں دعا کیجیے کہ جو عزم لے کر پاکستان سے نکلا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ مولوی صاحب ایک لمحے کے لیے ساکت سے ہو کر مجھے دیکھتے رہے، شاید ان کی چٹھی حس نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں کوئی اہم مشن لے کر پٹھانکوٹ جا رہا ہوں، مگر انہوں نے اپنے خدشات چھپا لیے اور میرے حق میں دعا کرتے ہوئے اللہ جل شانہ تمہیں کامیاب کرے میرے بھائی۔ مولوی صاحب کو سلام کیا اور حجرے سے نکل کر مسجد کے سین میں آ گیا۔ باہر آ کر جوتے پہنے اور کمبل لپیٹے بازار میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔ دن روشن تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، بازار میں دکانیں کھلی تھی اور لوگ کاروبار میں مصروف تھے۔ اگرچہ میں سر جھکائے چلا جا رہا تھا، مگر چاروں طرف سے چوکس تھا کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر کافی رونق تھی، باہر یکے کھڑے تھے، سواریاں اتر کر اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ پٹھانکوٹ جانے والی گاڑی 20 منٹ میں آئی تھی۔ میں نے 100 روپے کا نوٹ پہلے ہی نکال کر الگ رکھ لیا تھا۔ کھڑکی کی قطار میں کھڑے ہو کر میں نے ٹکٹ خریدا اور پلیٹ فارم پر آ کر دھوپ میں ایک خالی بنچ پر بیٹھ گیا۔ اگرچہ میرے ماتھے پر تلک نہیں لگا تھا، لیکن لباس کی وجہ قطع سے میں ہندو لگ رہا تھا۔ موٹی سی توند والا ایک ہندو لالا اپنے بال بچوں اور ساز و سامان کے ساتھ بنچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کا دم پھولا ہوا تھا اور وہ روتے بسورے بچوں کو مار کر چپ کرا رہی تھی۔ موٹے لالا نے میری طرف دیکھ کر کہا کیوں بھرا جی گڈی کتنی لیٹ ہے جی؟ ٹائم پر آ رہی ہے؟ آج ہی ٹائم پر تو نہیں آئی کبھی، رام رام بلی لوگ بالکوں کو کیوں مارتی ہے؟ گاڑی آ گئی، یہ پیسنجر ٹرین تھی۔ میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک ڈبے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ خدا خدا کر کے گاڑی چلی اور میں کھڑکی کی طرف منہ کر کے باہر سرسوں کے کھیتوں کی طرف تلنے لگا۔ ڈبے میں کافی رش تھا اور میں نے اطمینان کر لیا تھا کہ ڈبے میں ایسا کوئی آدمی سوار نہیں جو مجھے شکی نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ پٹھانکوٹ آ گیا، پلیٹ فارم پر گاڑی رکی تو مسافر کا ہجوم باہر نکل پڑا۔ میں بھی ایسے ہجوم کے ساتھ اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ اس دوران میں اپنے کرتے کی جیب میں رکھ کے 4,500 روپے لے کر کرنسی نوٹوں سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوا تھا۔ اسٹیشن سے نکل کر میں نے بازار
जूतों की दुकान पर पहुंचा और अपने लिए एक नया जूता खरीद ले। इसके बाद चौनी बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकानों से 2 पतलून, एक गर्म जैकेट, मोजे और कुछ कमीज खरीद कर लिफाफे में रख किया और बाहर निकल आया था। एक ब्रीफकेस भी खरीद लिया और एक दरमियाने दर्जे की होटल में आकर कपड़े बदले। पतलून, कमीज और गर्म जैकेट पहने और शहर में घूमने लगा। पठानकोट का भी बड़ा शहर बन चुका था। पहले छावनी में थी, मगर अब शहर से थोड़ी दूर एक जगह छावनी भी बन चुकी थी, मगर उस तरफ नहीं गया। इसकी असल में किसी आला दर्जे के होटल की तलाश में था, जहां मैं अपने आप को भारतीय CID के जासूसों की नज़र से ज़्यादा महफूज रख सकता था। एक निस्बतन बेहतर होटल नज़र आया। इस 4 मंजिला होटल पर अंग्रेजी के बड़े बड़े हरूफ में कैलाश होटल लिखा हुआ था। मैं इस होटल में मुंतकिल हो गया। अब मेरा दिमाग अपने मिशन के अगले मरहलों पर गौर कर रहा था। मेरे सामने पठानकोट का शहर फैला हुआ था। बसों और मोटर गाड़ियों के चलने की धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। मेरा अगला प्रोग्राम ये था कि किसी एक ऐसे हिंदू को अपना दोस्त बनाया जाए जो छावनी में काम करता हो, और फिर अपनी शाखर्ची और ताइब की मदद से उसे छावनी वाली बड़ी तोप के बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल की जाए। किसी हिंदू दोस्त की मदद के बगैर मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, और दोस्त भी ऐसा कि जो छावनी में काम करता हो। तो दोस्तों, आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। तब तक अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।